بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فصل نمبر 4، معرب و مبنی۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، پس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، حرکتی جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، نمبر 2 حرفی جیسے الف، واو، یا۔ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، جیسے جاء زیدن، اس میں جاء عامل ہے اور زیدن پر ضمہ ہے۔ رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے اور زیدن پر فتحہ ہے، اور مررت بزیدن میں با حرف جر عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے، پس زید معرب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے اور ضمہ، فتحہ، کسرہ اعراب ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے، مبنی آ باشد کے مانند برقرار، معرب آ باشد کے گردد بار بار۔ مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہے، معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلے۔ یہ چوتھی فصل ہے علم النحو کی، اس میں معرب اور مبنی کے اعتبار سے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ کلمے کے آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ تو معرب اور مبنی کی تفصیل جاننے سے پہلے چند بنیادی باتیں جو کہ ضروری ہے وہ ہم جانیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعراب کی تعریف کریں گے، دوسری بات محل اعراب کی تعریف کریں گے، تیسری بات عامل کی تعریف کریں گے، اور چوتھی بات معمول کی تعریف کریں گے۔ اعراب کی تعریف سب سے پہلے ہم کریں گے۔ اعراب کا لغوی معنی ہے اظہار کرنا، ظاہر کرنا، اور نحویوں کی اصطلاح میں اعراب اس حرکت یا حرف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخری حرف پر ظاہر ہو کر اس کی حالت کو واضح کر دیتا ہے، جیسے جاء زیدن میں دال پر دو پیش ہے تو یہ اعراب ہے۔ پھر اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعراب بالحرف ہے اور ایک اعراب بالحرکت ہے۔ اعراب بالحرف واو، الف اور یا کو کہتے ہیں، جیسے جاء ابوک میں واو، رأیت اباک میں الف اور مررت بابیک میں یا۔ یہ اعراب بالحرف ہے، کیونکہ پہلی صورت میں جاء ابوک میں واو، یہ حرف واو ہے، واو آیا۔ رأیت اباک میں یہ الف جو آیا تو یہ بھی حرف ہے، مررت بابیک میں یا آیا تو یہ بھی حرف ہے، تو اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ اعراب کی دوسری قسم اعراب بالحرکت ہے۔ اعراب بالحرکت تین ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ مثال دیکھو کہ جاء زیدن، اس میں دال کا ضمہ، آخر میں جو دال پر جو ضمہ آیا ہے یہ اعراب بالحرکت ہے۔ رأیت زیدن، اس میں دال کا فتحہ، یہ اعراب بالحرکت ہے۔ مررت بزیدن میں دال کا کسرہ، یہ اعراب بالحرکت ہے۔ یہ تو پہلی بحث ہوئی اعراب کے بارے میں۔ دوسری بحث محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو محل اعراب اس مقام کو کہا جاتا ہے جس پر اعراب ظاہر ہوتا ہو۔ مثلا جاء زیدن میں آخر میں جو دال پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے یہ محل ہے اعراب کا، تو جاء زیدن میں دال محل اعراب ہے۔ اور تیسری بحث عامل کے بارے میں کہ عامل کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، عامل اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے کلمے کا آخر تبدیل ہو، جیسے جاء زیدن میں
یہ زیدن پر جو دو پیش آئے تو یہ جاء کی وجہ سے آئے، کیونکہ یہ جاء فعل ہے، اپنے ما بعد فاعل چاہ رہا ہے، تو فعل اپنے ما بعد کو مرفوع کر دیتا ہے۔ تو جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو ان تینوں صورتوں میں دیکھیں کہ پہلی صورت میں جاء کی وجہ سے زیدن آیا تو جاء عامل ہوا، اور دوسری صورت میں رأیت فعل جو ہے وہ مفعول چاہ رہا تھا تو زیدن آیا، تو یہاں پر زیدن منصوب ہوا رأیت فعل کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے۔ اور مررت بزیدن میں زیدن مجرور ہے اور اس کا عامل جو ہے وہ با حرف جر ہے، تو عامل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کلمے کا آخر تبدیل ہو۔ چوتھی بحث یہ ہے کہ معمول کے بارے میں ہم جانیں کہ معمول کسے کہا جاتا ہے۔ معمول اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو عامل کے اثر کو قبول کرے، عامل نے اثر کیا اور معمول قبول کرے۔ مثلا جاء زیدن ہم نے مثال دے دی، جاء کو ہم نے کہا کہ یہ عامل ہے، تو جاء کا عمل زیدن پر ظاہر ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ زیدن ہوا معمول جاء کے لیے، اور جاء عامل بن گیا۔ تو معمول اس کلمے کو کہیں گے کہ جو کہ عامل کے اثر کو قبول کرے، جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ ان تینوں صورتوں میں زیدن، زیدن اور زیدن، اس میں یہ آخر میں جو عمل ہوا ہے، تبدیلی آئی ہے دال پر، تو یہ اس عامل کی وجہ سے آئی ہے، تو گویا کہ زیدن، زیدن اور زیدن یہ معمول بن گیا۔ اعراب، عامل اور معمول، ہم نے یہ تین صورتیں ذکر کی، تو اب ان تین میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں بن رہی ہے۔ مثلا اعراب کی تین قسمیں کون سی ہے؟ اعراب میں تین قسمیں، پہلے نمبر پر رفع ہے، دوسرے نمبر پر نصب ہے اور تیسرے نمبر پر جر ہے۔ پھر عامل کی بھی اسی طرح تین قسمیں بن رہی ہے، ایک عامل رافع ہے، دوسرا عامل ناصب ہے اور تیسرا عامل جار ہے۔ اور اسی طرح معمول کی بھی تین قسمیں بن رہی ہے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو ان کی مثالیں ہم نے دے دی کہ مثلا جاء زیدن، تو جاء یہ عامل ہے، زیدن یہ معمول ہے، اور اس کے اوپر جو دو پیش آئے ہیں تو یہ اس کا اعراب ہے۔ تو اعراب، عامل اور معمول، ان کی تین تین قسمیں اس اعتبار سے بن رہی ہے۔ تو یہاں تک معرب اور مبنی کے لیے جو ابتدائی اور بنیادی باتیں جو کہ معرب اور مبنی کی بحث کے لیے ضروری تھی وہ ذکر کی۔ البتہ اب صرف معرب اور مبنی کی تعریف ہم جان لیں کہ معرب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا آخر ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، ایک حالت میں نہیں رہتا، عامل کے بدلنے سے اس کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اور مبنی وہ ہے کہ جو ایک حالت پر ہمیشہ برقرار رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ مثلا مبنی کی مثال جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، تو ان تینوں صورتوں میں ھذا یہ مبنی ہے، ایک جیسے حالت میں برقرار رہا ہے۔ اور معرب جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، زیدن، 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 یہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا گیا ہے کیونکہ یہ معرب ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ معرب اور مبنی کی بنیادی باتیں اور وہ باتیں جو کہ ضروری تھی اس فصل کے لیے وہ ہم نے پڑھ لی۔